السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کے بہت ہی بابرکت مہینے میں جو بہت سے اعمال ہیں، اور اس میں سے خاص طور پر روزہ اور نماز ہے، دن کے روزے رکھنا، صیام اور رات کا قیام، یعنی تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بنیادی عبادات میں سے ہے۔ اور اس کی جو سب سے اہم بنیادوں میں سے قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے، جیسے وہ روزے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم اسی مہینے میں نازل ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جو خالق و مالک ہیں اور سب سے بڑے ہیں، اور اللہ رب العزت والجلال کی ذات مبارک اور اس کے بہترین صفات اور اس کے بہت ہی اچھے نام، یہ سب چیزیں جانتے ہیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت والجلال کی ہے، تو اس کا کلام ہے یہ اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم، اور سب سے اہم اور افضل مخلوقات میں سے فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے بھی افضل حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ جل شانہ نے اپنا کلام دے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانیت ہی نہیں مخلوقات میں سب سے افضل ہے، ان پر نازل فرمایا تھا۔ سب سے اقدس بقاع الارض اور سب سے بہترین حرم پاک، خانہ کعبہ والی سرزمین مکہ مکرمہ میں اسے نازل فرمایا تھا، سب سے بہترین ساعات رمضان کی گھڑیوں میں، اور اس میں سے بھی چنیدہ اور بہت ہی بابرکت رات لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا۔ اور قرآن کریم کے سلسلے میں بہت سی ہدایات نبی کو، امت کو دی گئی تھی کہ آپ قرآن ورتل القرآن ترتیلا، کیسے آپ قرآن کو پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ملکہ تھا، اور کس اہتمام سے وہ جبریل امین سے سنتے تھے، اور کس اہتمام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حریص سے ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اس قدر اس قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے۔ اسی لیے اس خیر کے لیے آپ بہت بے چین رہتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ اللہ جل شانہ نے ان کو بتایا کہ آپ قرآن کیسے پڑھیں گے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کا بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت والجلال نے کیسی ذمہ داری لی، اور کس طریقے سے قرآن کا آپ حق ادا کرتے تھے، اور جبریل امین سے جیسا کہ بتایا دور کرتے تھے، اور اس قرآن کے آداب، اس کی تجوید، اس میں 50 طرح کے علوم القرآن جو کہے جاتے ہیں، وہ سب اسی قرآن کریم کے تقدس، عظمت اور اس کے آداب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا رمضان میں چند راتوں میں قرآن کریم کا شبینہ کے طور پر ایک رات میں ختم کرنا، یا 3 راتوں میں، یا 2 رات میں جو شکل ہوتی ہے، وہ کیا تراویح کی روح سے ملتی ہوئی ہے، یا یہ کہ اس کے آگے پیچھے جو بہت سے مسائل ہیں ان سب کی روشنی میں کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو یقین جانیے کہ ہم امت جس طریقے سے تراویح کی فضیلت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو
ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے قیام کرے گا تراویح میں اور قیام اللیل میں، تہجد میں، تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور تو اس طرح کی فضیلت کی چیز ہمارے کچھ بھائی ہندوستان میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس عبادت کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے تہجد کی اور قیام اللیل اور تراویح کی، اس لالچ میں کرتے ہیں، لیکن وہیں پر اس پیارے نبی کی اس فضیلت اور اس تعلیم کو یاد رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک رات میں جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، جو سننے میں آتا ہے، دیکھتے ہیں یا سنا جاتا ہے، یا 2-3 راتوں میں ختم کرتے ہیں۔ یقین جانیے کہ ان بھائیوں کا جو طریقہ ہے، جہاں کہیں بھی کرتے ہوں ہمارے، بہت زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن کچھ جگہوں پر دیکھا کہ سڑکوں پر، گھروں میں، پارکوں میں، وہ جہاں جگہ ملے وہ اس طرح کا لوگوں کو ترغیب دے کر کے بلاتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں تہجد اور تراویح ہے، وہیں پر آپ پڑھنے کی بھی سنت معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی تراویح اور اسی تہجد قیام اللیل کے سلسلے میں صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات والی، تہجد والی کیسی ہوتی تھی؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے تھے، کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، اور پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کہتے ہیں پھر 4 جو پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا اور آپ کی سنت مبارکہ تھی، اور یہ پوری امت جانتی ہے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے تھے۔ آپ زہراوین اور سورہ بقرہ پڑھتے تھے، اور یہ بڑی لمبی قرات ہوتی تھی رات کے اندر، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور یہی سنت آپ کی ثابت ہے۔ حسنہن یعنی کوئی سننے والا آپ کی اس ترتیل کو، آپ کی اس آواز کو، آپ کی اس قرات کو، اور قیام، لمبے قیام کو وہ دیکھتا تھا، جس کی خوبی بیان نہیں کی جا سکتی کہ کس قدر تھی اور کتنی وہ لمبی ہوتی تھی۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ سنت اپنی طاقت بھر انہی اوصاف کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور یہ 1 دن 2 دن 3 دن میں جس طرح کی پڑھائی، حقیقت یہ ہے کہ اس میں آپ غور سے بھی سنیں تو بہت سے یعلمون و تعلمون کے علاوہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چیز دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن ختم کیا ہوا 1 دن میں، شبینہ میں، یا 2 یا 3 راتوں میں، یا 4-5 راتوں میں، اور اس کے بعد عشاء پڑھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا معاملہ قرآن ختم ہوا اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ اوپر سے ایک دوسری چیز ہے جو رمضان کے ہر رات، ہر مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور 3 راتیں تو آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی، اور اس کے بعد بقیہ آپ اکیلے پڑھتے تھے اور بہت لمبی پڑھتے تھے، جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں۔ تو اس کو کسی بھی حیثیت سے اس کو مناسب نہیں کہا جا سکتا کہ اس طرح کی تراویح پڑھی جائے، اور خصوصاً وہ مسجدوں سے ہٹ کر کے کہیں پارک میں، اور اس کی بھی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور لوگوں کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ناصحانہ کلام ہے، نصیحت ہے اپنے بھائیوں کے لیے کہ جس طرح سے آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو آپ اپنائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے اس کے پڑھنے کے طریقے کو بھی آپ سلف صالح کی طرح اپنائیں، اور انہی سنتوں کی روشنی میں آپ قرآن کا ایک معتدل حصہ
ایک پارہ ہو، 2 پارہ ہو، 3 پارہ ہو، 4 پارہ ہو، اور اس کو پوری قرات کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ آپ اس کو ادا کریں، اور ایسی شکل اس کی نہ بنائیں جس سے قرآن کی عظمت کو اور قرآن کے مقام کو اور قرآن کے آداب کو اور قرآن کو جو پڑھنے کا ہے ترتیل کے ساتھ، کہ اس کو پڑھے بھی، سنے بھی، سمجھے بھی، اور الفاظ و معنی پر بھی غور کرنا چاہے کوئی تو کرتا چلا جائے۔ کم سے کم یہ کہ وہ الفاظ پورے طور پر قاری کو سننے میں آنے چاہیے۔ کلمات مبارکہ جو قرآن کریم کے ہیں الفاظ ہیں، وہ سب بہت صاف صاف ہونے چاہیے، ورنہ قرآن میں لحنیں جلی ہو، چاہے وہ سرعتیں بہت زیادہ تیز پڑھنے کی وجہ سے ہو، جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے ہو، یا یہ کہ کسی اور اجرت اور طریقے سے ہو، وہ حقیقت میں لحن جلی کو تو فقہائے احناف ہوں چاہے دوسرے ہوں کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، خصوصاً اگر پڑھا لکھا آدمی اور اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، تو جو جانتے ہوئے بھی ایسا پڑھتا ہے تو اس کو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ یہ تراویح سے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے کہ شبینہ اور ایک رات 3 راتوں میں جو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن کو بھی سید کر کے رکھ دیتے ہیں اور تراویح سے بھی وہ سوخدوش ہو جاتے ہیں، یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پورے رمضان میں اللہ کے نبی من قام رمضان، تو رمضان پورے رمضان یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، 30 دن یا 29 دن، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل شانہ ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو جو اس نبی پر کو سب سے افضل سمجھ کر کے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نمونہ بنایا تھا اس پر ہم چلنے کے دعوے دار ہیں، تو ہم انہی کی سنت کے مطابق ہم اس بہت بڑی عظیم عبادت کو بھی ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خاص سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔